اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو مضمون لکھنے کا طریقہ اور مضمون کی تعریف بتائیں گے۔ مضمون نویسی جو ہے وہ ایک فن ہے جس میں مشق کے ذریعے مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے سے مطالعے اور گرد و پیش کے حالات و واقعات کے مشاہدے اور گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور مضمون کے جو ہیں وہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہوتا ہے تعارف، آغاز یا ابتدا جو ہوتی ہے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے نفس مضمون، یعنی کہ آپ نے جو کچھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا حصہ اختتامیہ یا ذاتی رائے ہوتی ہے۔ مضمون لکھنے کے دوران آپ کو یہ بات بھی مد نظر رکھنی ہوتی ہے کہ مضمون لکھنے کا آغاز کسی شعر سے کیا جائے یا آپ کو مضمون کے درمیان میں آپ کے متعلقہ عنوان سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی جو ہے آپ اشعار لکھ دیں گے تو آپ کے مضمون کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان کیا ہے مضمون میں۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ طالب علم کے فرائض، ایک طالب علم کے کیا فرائض ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے جو ہیڈ لائنز ہوں گی، جو آپ کے خاص پوائنٹس ہوں گے، ان کو آپ لکھ سکتے ہیں، جس میں طالب علم کا اولین فریضہ، یعنی کہ طالب علم کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نصاب پر غور اور اصول اور وقت کی پابندی، ہم نصابی سرگرمیاں، ملکی و قومی ترقی میں کردار۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مضمون کا آغاز کیا ہے۔ طالب علم کے معنی، جیسا کہ اس نقطہ سے ظاہر یہ ہے کہ ایسا فرد یا شخص جو علم کی طلب رکھتا ہو، اسے سیکھے اور حاصل کرے۔ یوں تو ہر وہ شخص طالب علم ہے جو علم حاصل کرے، خواہ وہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو، لیکن اصطلاحی طور پر اس سے مراد وہ بچہ یا نوجوان مراد ہے جو کسی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہو۔ اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی۔ ایک طالب علم کا اولین فریضہ ہے کہ وہ علم کی سچی طلب، لگن، جستجو اور شوق رکھتا ہو۔ علم اس کی زندگی کا حاصل ہو، وہ حصول علم کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ اس سے اس بات کا شعور اور ادراک بھی ہونا چاہیے کہ علم ہی سے شرف انسانیت ہے اور یہی زیور انسانیت ہے۔ قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سب سے پہلی وحی میں بھی فرمایا گیا اقرا، یعنی پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو یہاں پر ایک قول بھی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہے چین ہی جانا پڑے، آپ علم حاصل کرو۔ اور ایک اور حدیث یا قول ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی کہ ماں کی گود سے لے کر آپ قبر تک علم حاصل کریں۔ مضمون کو اگر آپ پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے تو اس میں آپ کی مضمون کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں گے اور ہر پیراگراف میں ایک نئی بات کا ذکر کیا جائے۔ اگر آپ مضمون لکھنے کے فن میں ایک ہی بات کو بار بار دہرائیں گے تو وہ مضمون نہیں ہوگا۔ طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے مقرر نصاب پر پوری طرح حاوی ہو، وہ اسے سمجھنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ اختیار کرے اور اس سلسلے میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں حل کریں۔ وہ نہ صرف متعلقہ وہ مقرر کتب کا مطالعہ کرے بلکہ اپنے مطالعہ کے دائرہ کار کو وسیع کر کے اور مختلف ذرائع سے معلومات فراہم کر کے صحیح معنوں میں اپنے اندر علم کی قابلیت، صلاحیت اور ذوق پیدا کرے۔ طالب علم کا فرض ہے کہ وہ مضامین کے انتخاب کے سلسلے میں اپنی پسند، ذوق، میلان اور استعداد کا لحاظ رکھے، یعنی کہ اس کو انہی مضمون کو انتخاب کرنا چاہیے جس میں ان کا لگاؤ ہو۔ غلط مضمون کا انتخاب اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ جب وہ ایک دفعہ اپنی پسند اور ذوق کے مطابق مضمون منتخب کر لے تو پھر پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ ان میں مہارت حاصل کرے۔ یہ مضمون ایسے ہونے چاہیے جو مناسب عنوان رکھتے ہیں اور علمی زندگی میں بھی کام آ سکے۔ ان مضامین کے انتخاب میں اس کے اپنے اساتذہ، والدین اور ماہرین سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ہر بات کو الگ پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے۔
طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے استاد کا پورا احترام کرے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان کے 3 باپ ہیں، اس کا والد، سسر اور استاد۔ طالب علم کا فرض ہے کہ وہ جس ادارے میں زیر تعلیم ہے اس کے قواعد و ضوابط کی مکمل پابندی کرے اور اپنے ادارے کے تقدس اور وقار کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ اس میں اس کی اپنی قدر و منزلت ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک شعر بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو مضمون لکھنے کے آغاز میں بتا دیا تھا کہ اگر آپ اپنے مضمون سے مطابق آپ اشعار لکھیں گے تو آپ کے مضمون کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، آپ کے نمبر بھی اچھے ملیں گے۔ جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار و ہنرمند، اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو۔ عزیز طالبہ و طالبات، اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ طالب علم کا فرض ہے کہ اعلیٰ سیرت و اخلاق کا مالک ہو، وہ اپنے دین اور مذہب کا سچا پیروکار ہو، اپنی ملی روایات و حصول و اقدار کا پابند ہو، والدین اور بزرگوں کا احترام کرے، سیرت و اخلاق کی اصلاح کے بغیر تعلیم بے مقصد اور لا حاصل ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ہر قسم کی بری اور ناپسندیدہ صحبت سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ اسے متعلقہ شعر دیکھتے ہیں۔ جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ طالب علم کا فرض ہے کہ وقت کی قدر و قیمت اور اہمیت کو سمجھے اور اسے رائے گاہ نہ جانے دے۔ وقت ایک دولت اور بیش قیمت سرمایہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی وقت کے ایک ایک لمحے کا استعمال کرے، اپنی زندگی کے حصول علم کے لیے وقف کر دے۔ یہی وقت ہے کہ وہ اپنے مستقبل سنوار سکتا ہے۔ اسے متعلقہ شعر دیکھتے ہیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش و دوراں دکھاتا نہیں۔ طالب علم کا فرض ہے کہ وہ محض کتابی کیڑا نہ رہ جائے بلکہ دیگر ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے۔ اسے کھیلوں میں بھی حصہ لینا چاہیے تاکہ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی صحیح نشو و نما ہو سکے، اس کی زندگی میں توازن پیدا ہو سکے۔ طلباء کا قوم کا سب سے بیش قیمت سرمایہ ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کا انحصار نوجوان طلباء پر ہے۔ اس لیے طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عظیم ذمہ داریوں کے لیے خود کو تیار کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو مضمون لکھنے کا فن اور مضمون کے اہم پوائنٹس جو آپ نے مضمون لکھتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو امتحان میں مضمون لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے تو اس میں اہم جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو دے دیے جاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں ایک چیز کو بار بار مت دہرائیں اور اپنے مضمون کو ایک ترتیب کے ساتھ اور اشعار کی مدد سے لکھ کر اپنے مضمون کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی کسی بات کی تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔